نحمده ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ائمہ محدثین نے مرسل پر اور بھی کئی ایک الفاظ کا اطلاق کیا ہے۔ تخصصاتی مطالعہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک جزی تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ابھی میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ جب ہم ائمہ محدثین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے مرسل پر دیگر اور بھی کئی ایک الفاظ کا اطلاق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے بطر، با تا را، بطر۔ بطر بول کر محدثین نے مرسل مراد لی ہے۔ بطر بول کر محدثین نے مرسل مراد لی ہے۔ کتاب العلل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب العلل، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے، روایت نمبر 480 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے حدثنی ابی، عبداللہ بیٹا کہتا ہے، امام عبداللہ، حدثنی ابی قال حدثنا یحیی القطان قال سألت شعبہ کم سمعت من ابی معشر قال 4 بطر۔ میں نے 4 بطر سنی ہیں۔ آگے لکھا ہے یعنی مراسیل، یعنی مراسیل۔ تو بطر سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ مراسیل، مرسل روایت۔ امام یعقوب بن سفیان فسوی اپنے کتاب المعرفہ و تاریخ میں کہتے ہیں حدثنی ابو بکر بن عبد الملک قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا یحیی بن سعید القطان قال سألت شعبہ اسمعت من ابی معشر قال 4 بطر، بطر یا بطر، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح احادیث کی کئی سندیں ہیں، اسی طرح جرح و تعدیل کے اقوال، علل کے اقوال کی بھی کئی سندیں ہیں۔ اب ایک قول ہے تو اس کی ہم نے 2 سندیں بیان کر دی ہیں۔ شیخ محمد خلف سلامہ صاحب کی کتاب ہے معجم مصطلحات المحدثین، معجم مصطلحات المحدثین، بہت اچھی کتاب ہے۔ گوگل پر سرچ کریں، عربی زبان میں یہ کتاب آ جائے گی، بڑی کمال یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے پر بھی بحث کی ہے احادیث بطر کے نام سے۔ یہ لفظ بطر نہیں ہے، بطر ہے، با پر زبر ہے، بطر۔ اسی طرح شیخ ابراہیم اللاہم صاحب کی کتاب ہے الاتصال والانقطاع۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الاتصال والانقطاع، صفحہ نمبر 446 ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی مراسیل والبتر هو القطع، والبتر
والقطع، بطر سے مراد قطع ہے، ٹوٹنا ہے۔ اسی طرح سئل ابو حاتم عن حدیث روی عن زمام بن اسماعیل عن ابی قبیل عن عبداللہ بن عمر بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے آخر میں عبارت ہے فقال لیس هذا الحدیث بصحیح انما یرویہ زمام مابترا بطر، فالظاہر ان مراد بحاتم انہ یرویہ مرسلا، یعنی امام ابو حاتم رازی بھی لفظ بطر بول کر مراسیل مراد لیتے تھے۔ امام شعبہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا، اسی طرح امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا۔ اس کا حوالہ علل ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229۔ میرے عزیزو، یہ ساری کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ علل ابن ابی حاتم بھی موجود ہے، علل امام احمد بن حنبل بھی موجود ہے، دیگر کتابیں بھی۔ آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے یہ ضرور حوالے دیکھنے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز یہ لائیو کلاس میں دکھانا شروع کر دیں گے تو پھر وقت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ تو آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ میرے بھائیوں نے یہ اصل حوالے دیکھنے ہیں۔ ابھی سے ہم عادت بنا لیں، کتنا بڑا مرضی شیخ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مرضی امام اور محدث نہ ہو، آخر تو انسان ہے نا، جو وہ بات بیان کر رہے ہیں ہم نے اصل ضرور دیکھنا ہے، خصوصاً جب شک شبہ ہو، خصوصاً جب آپ تحقیق کر رہے ہو، مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں۔ ہاں، لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہیں جو کسی محدث نے، مصنف نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ کتابیں ہیں یا گوگل سے شاملہ سرچ کر سکتے ہیں تو وہ سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ حوالے چیک کریں۔ اگر وہاں بھی نہیں ملتی، مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں؟ مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ الصحیح ہے، الضعیفہ ہے، آپ وہ حوالے نکل کر لیں، آگے لکھ دیں قضا فی صحیحہ جلد فلاں صفحہ فلاں، بات ختم ہوئی۔ جب آپ نے لکھ دیا قضا فی صحیحہ، قضا فی الارواء، قضا فی ضعیفہ، تو آپ نے یہ ذمہ داری شیخ البانی رحمہ اللہ کے سپرد فرما دی ہے۔ لو جی، ہم نے جیسے شیخ البانی صاحب کی کتاب میں حوالہ دیکھا ویسے ہم نقل کر دیا ہے، تو اب اصل ہم دیکھ سکے نہیں۔ جب اصل نہ دیکھا ہو تو لکھنا چاہیے قضا فی الارواء، قضا فی فلاں فلاں، کہ اصل ہم نہیں دیکھ سکے، ہمیں یہ حوالے وہاں سے ملے ہیں، ہم نے یہ ادھر نسبت کر دی ہے، بات ختم ہوئی، جس نے دیکھنا دیکھ لے۔ میرے عزیزو، اسی طرح یہوی کا لفظ، یہوی، ہوا، یہوی، ہا چشمی، 2 آنکھوں والی، ہوا یہوی سے بھی محدثین نے مرسل مراد لیا ہے، لکھ لیں۔ امام عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قال ابی الحارث بن سلیمان الفزاری لم یکن به بأس حدیثہ یہوی، یعنی مراسیل۔ میرے بیٹو، امام احمد نے کہا حارث بن سلیمان الفزاری راوی لم یکن به بأس، اس کا درجہ کیا ہے؟ لم یکن به بأس، لیکن حدیثہ یہوی سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ مراسیل، یعنی یہ راوی
مراسیل بیان کرتا ہے۔ میرے بیٹو، ائمہ محدثین امین لوگ تھے، امانت دار لوگ تھے، الحمدللہ انہوں نے 100% انصاف کرتے ہوئے جو راوی جس صفت کا مستحق تھا، جو راوی جس درجہ کا مستحق تھا، جس راوی میں جتنی کمزوری تھی، انہوں نے 100% انصاف کرتے ہوئے اس کو وہی درجہ دیا ہے۔ سمجھ لا گیا مسئلہ؟ تو ہمیں بھی حکم ہے اعدلو، انصاف کرو۔ تو انصاف ہر بات میں کرنا ہے۔ جرح و تعدیل کا مسئلہ، علل کا مسئلہ، یہ مرسل کا مسئلہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک راوی نے مرسل روایت بیان نہ کی ہو تو کیا محدثین کہہ دیں گے کہ اس نے مرسل روایتیں بیان کی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون حکم لگا رہے ہیں بیٹو؟ جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، جن کا جینا مرنا رجال تھا، جن کا جینا مرنا علل کی تلاش تھا، جن کا جینا مرنا سندوں کو دیکھنا تھا، تتبع استقراء کرنا تھا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ سمجھا گئی؟ تو ہم نے یہ منہج محدثین سے لینا ہے۔ جو شخص بھی علم حدیث میں منہج اپنی طرف سے بنائے گا، غلط قاعدہ اصول بنا لے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ محدثین والا منہج۔ ہم اپنی طرف سے کوئی قاعدہ بنا سکتے نہیں۔ بہرحال بیٹو، اس کا حوالہ العلل و معرفت الرجال روایت نمبر 2603 ہے۔ روایت نمبر 2603 ہے۔ ایک اور حوالہ، قال ابی، امام عبداللہ کہتے ہیں میرے باپ احمد نے کہا، کتنا خوش قسمت ہے بیٹا، بیٹے کا باپ امام اور محدث ہے۔ پچھلے مہینوں میں ہم نے اس پر ڈاٹا اکٹھا کیا، کافی زیادہ علماء ملے ہیں، باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے، باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے۔ یہ ایک الگ داستان ہے، اللہ زندگی دے اس پر میں کتاب لکھوں گا انشاءاللہ۔ میرے باپ نے کہا، کانا شعبہ یقول، امام شعبہ کہا کرتے تھے، فلان حدثنی یحوی، قلت لابی، میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے کہا، ما یحوی، ابو جی یحوی کیا ہے؟ یہ جرح و تعدیل کا لفظ ہے، یحوی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ تو امام احمد نے کہا، مرسل، بیٹا سے مراد مرسل ہے۔ کتب جرح و تعدیل، کتب علل، کتب سوالات، کتب حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے اگر لفظ بطر آ جائے یا لفظ یحوی آ جائے، ائمہ کی جرح و تعدیل کی کتابوں میں ائمہ دین نے بولا ہو، تو اس سے پھر کیا مراد ہوگی؟ مرسل۔ العلل و معرفت الرجال روایت نمبر 4342، جیسے نا کتب حدیث کے نمبر ہیں، اسی طرح کتب علل میں بھی روایات کے نمبر ہیں۔ تو یہ میں نمبرنگ آپ کو لکھا رہا ہوں، یہ آپ نے سارا دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر، اسی مسئلہ پر یوٹیوب پر لیکچر بھی کئی ایک موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ تخصصاتی مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کو لینا ہے اس کے ما لہو و ما علیہ ساری بحوث کو دیکھنا ہے، جو کتابیں پڑھی ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ 100 کتاب ہے، وقت تھوڑا ہے، کیسے ہم استفادہ کریں گے؟ آسان طریقہ ہے، 100 کتابوں کی فہرست دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک کتاب لیں، فہرست دیکھیں،
جس موضوع کا مطالعہ جاری ہے وہ مل گیا ہے، نکالیں صفحہ، پڑھیں، کام کی بات مل گئی ہے، مطلب کہ خلاصہ لکھ لیں اپنی ڈائری پر۔ 100 کتابوں کی فہرست دیکھیں گے تو 10-15 میں کوئی مسئلے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ آپ کسی بڑے محدث کی لائبریری میں گئے ہیں، کسی بڑے امام کی لائبریری میں گئے ہیں، وقت تھوڑا ہے، 1-2 دن آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، تو آپ کسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ایک بھی نہیں شاید مکمل ہوگی۔ تو طریقہ کیا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ لینے کا؟ کم از کم وہاں 10,000 کتاب پڑھی ہو یا 50,000 پڑھی ہو کتاب، تو آپ ہر کتاب کا ٹائٹل دیکھتے جائیں، ایک طرف سے شروع ہو جائیں، ایک کتاب پکڑیں، ٹائٹل کیا ہے، مصنف کا نام کیا، رکھ دیں، پھر اگلی۔ آپ کا کیا خیال ہے 24 گھنٹوں میں دن رات بندہ لگا رہے 10-20 ہزار کتابیں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ابھی تک وہ زمانہ طالب علمی جامعہ رحمانیہ کی 5ویں کلاس میں تھا، ہمیں پتا چلا سندھ جیکب آباد میں محمد حیات اللہ شاعری سندھی رحمہ اللہ زندہ ہیں، اور وہ میاں نذیر صاحب دہلوی رحمہ اللہ سے بیان روایت کرتے ہیں۔ ادھر سے ہم نے سفر کیا، یعنی میں مدرسے کی 5ویں کلاس میں تھا، لڑکا تھا، تھوڑی عمر تھی، تو ادھر مجھے 1 ہفتہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم، امام اور محدث تھے بہت بڑے، ان کی لائبریری میں مجھے ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اب وقت تھوڑا تھا، اتنی بڑی لائبریری تھی، تو یہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اساتذہ دیے تھے جن نے یہ نکات سمجھا دیے تھے، بیٹا تھوڑی وقت میں بندہ زیادہ فائدہ کیسے لے۔ مجھے ابھی تک کتنے کتابوں کے نام یاد ہیں الحمدللہ جو میں نے بدیع الدین شاہ راشدی صاحب کی لائبریری میں دیکھی تھی، اور وہ کتابیں اور کہیں دیکھی نہیں، وہاں دیکھی تھی۔ تو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوگا؟ اب لکھتے لکھتے پڑھاتے تو جب اس مسئلہ کے متعلق کوئی کتاب کا ہمیں سوچنا ہو تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس مسئلے پر میں نے کتاب وہاں دیکھی تھی، میں نے کتاب وہاں دیکھی تھی۔ یہی مسئلہ ان ابیہ عن جدہ بڑا مشہور ہے، کتنی سندوں میں آتا ہے نا، ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ تو مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جو روایت کرتے ہیں تو ان ابیہ عن جدہ ایسے بول دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر ایک مستقل کتاب میں نے وہاں دیکھی تھی شاہ صاحب کی لائبریری میں، سنن دارمی کی شرح قلمی نسخہ میں نے وہاں دیکھا تھا، وہ ابھی تک چھپا نہیں ہے، وہاں قلمی نسخہ موجود تھا۔ اس طرح اور بھی 20 کتابیں وہاں دیکھیں، تو فائدہ کہ نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا۔ یہ جو کتب علل ہمارے ہاں موجود ہیں، عام مطبوعہ ہیں، ان کے آخر میں، کتب علل کے آخر میں عرب علماء نے بڑی محنت کر کے فہارس بنا دی ہیں، فہرستیں بنا دی ہیں، اصول حدیث کے مسائل کو الگ فہرستوں میں جمع کر دیا ہے، نحو صرف کے مسئلے، گرامر کے مسئلے علل کے آخر میں فہرست بنا دی گئی ہے۔ العلل و معرفت الرجال امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں تو نحو کے مسئلے بھی آخر میں جمع کر دیے ہیں، بھی اصل دیکھنی ہے تو فلاں دیکھ لیں، فلاں نمبر دیکھ لیں، تو وہاں دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے، وہاں مرسل کے مسائل بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہاں لکھیں یوٹیوب پر، گوگل پر لکھیں معنی قول الامام احمد حدیثہ یحوی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عرب علماء نے پورے لیکچر دیے ہیں، پورے دراسے کیے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ایسے کام کرنے ہیں میرے عزیزو۔ بہت زیادہ محدثین نے مرسل پر منقطع کا بھی اطلاق کیا ہے۔ کہتے ہیں منقطع تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مرسل۔ بطر بول کر مرسل مراد لی، یحوی بول کر مرسل مراد لی، اور
منقطع بول کر مرسل مراد لیتے تھے۔ محدث ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے، کل ہم نے آپ کو کتاب دکھائی تھی موجب مصطلحات الحدیث، اس میں انہوں نے مختصر بحث کی ہے ایک دو لائنوں میں اسی مسئلہ پر، کہ بعد نے مرسل پر منقطع کا بھی اطلاق کیا ہے۔ یہ کتاب الحدیث المرسل مفصل کتاب، اس میں تفصیلی بحث ہے، چند چیزیں لکھ لیں۔ محدثین کی ایک جماعت نے مرسل پر منقطع کا اطلاق کیا ہے، ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ۔ لکھیں جی، کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ لکھیں فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 60۔ اسی طرح فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 157۔ اچھا، دوسرے امام ہیں امام ابو داود، تیسرے امام ترمذی، چوتھے امام ابو حاتم رازی، پانچویں امام دارقطنی۔ امام بخاری، ابو داود، ترمذی، ابو حاتم، دارقطنی وغیرہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے مرسل پر منقطع کا لفظ بولا ہے۔ یہ الحدیث المرسل صفحہ نمبر 198 اور 199 میں یہ تفصیلی بحث آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھ لیں 198 اور 199۔ اسی طرح اس کی اپوزٹ بھی ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ بعض محدثین لفظ مرسل بولتے ہیں، مراد منقطع لیتے ہیں۔ اپوزٹ، منقطع بول کر مرسل اور مرسل بول کر منقطع۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو مرسل اور منقطع میں فرق ہی نہیں کرتے، مرسل اور منقطع میں فرق ہی نہیں کرتے۔ لیکن اکثر محدثین وہ منقطع اور مرسل میں فرق کرتے ہیں۔ مرسل تابعی کے بعد سقط ہوتا ہے، منقطع سند کے کسی بھی حصے میں سقط ہو، راوی گر جائے، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ منقطع۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 29 ہے، وہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر محدثین وہ ضرور بھی ضرور مرسل اور منقطع کا فرق کرتے ہیں۔ یہ بحث ختم ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا، جس کا ہمیں شوق ہو، جس فن کا، اس میں ماہر بننا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ ایک چیز لے لیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، انشاءاللہ آپ اس کی جزیات تک پہنچ جائیں گے۔ امام بہقی رحمہ اللہ بھی منقطع بول کر مرسل مراد لیتے ہیں۔ تو سنن کبریٰ بہقی بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھائیوں سے گزارش ہے سنن کبریٰ کے اندر ایسی مثالیں سرچ کریں، کتب علل میں ایسی مثالیں سرچ کریں اور ان کو اپنے ڈائریوں میں، رجسٹروں میں لکھیں۔ اسی بہانے ہمیں کتب حدیث دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جو بھی میں نے چند حوالے لکھوائے ہیں یہ آپ بھائیوں نے ضرور دیکھنے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔